علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے مزید برے دن آیا چاہتے ہیں۔ 9 مئی کے علاوہ بھی قائم دیگر مقدمات میں عدالتوں نے کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور قوی امکان ہے کہ بڑے بڑے رہنماؤں کو سزائیں ہوں گی۔ حماد اظہر نے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس پر بات کریں گے انہوں نے کیوں اور کس طرح یہ فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان کے صاحبزادے امریکہ پہنچے ہوئے تھے تو وہاں پر اب اسحاق ڈار صاحب بھی متحرک ہو گئے، ایکٹیویٹیز انہوں نے بھی بڑھا دی ہیں، اس کا کیا اثر پڑے گا اس پر بات ہوگی۔ اور جنرل فیض حمید جن کے مقدمے کا سب کو شدت سے انتظار ہے کہ ان کے کورٹ مارشل کا انجام کیا ہوگا، کیا فیصلہ ہوگا، اس کے بارے میں ایک بار پھر خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب 1 ماہ کے اندر اندر، بلکہ 1 ماہ سے پہلے یا 2 ہفتوں کے اندر اندر ان کو بھی سزا ہو جائے گی، یعنی فیصلہ ہو جائے گا اور قوی امکان ہے کہ انہیں سزا سنا دی جائے گی۔ تو ان سارے معاملات پر بات کریں گے اور آغاز جو حماد اظہر صاحب جن کے والد میاں محمد اظہر پنجاب کے سابق گورنر، نواز شریف صاحب کے پرانے ساتھی تھے، وہ بعد میں انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ علیحدگی اختیار کر کے پرویز مشرف کے دور میں مسلم لیگ قائد اعظم کی بنیاد رکھی تھی۔ ہم خیال گروپ وہ صدر بننا چاہ رہے تھے مسلم لیگ کے اور بنے بھی تھے، اور اس کے بعد چودھری شجاعت حسین صاحب آ گئے تھے، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم بھی بننا چاہتے تھے، مگر وزیر اعظم پھر جمالی صاحب کے نام کا قرآن نکل گیا تھا۔ تو میاں محمد اظہر صاحب جو سوچ کر پرویز مشرف کے ساتھ جڑے تھے وہ نہیں ہو سکا تھا۔ بہرحال اللہ ان کو غریق رحمت کرے، سیاست ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہے، لیکن اس میں ان کے انتقال کے بعد ان کے جو مفرور صاحبزادے تھے جن کے اوپر کئی مقدمات ہیں، حماد اظہر صاحب اکلوتے صاحبزادے، وہ پہنچے تھے لاہور۔ ظاہر ایک بیٹے کا فرض تھا کہ اپنے والد کو لحد میں اتارے، آخری رسومات میں وہ شامل رہے، اور وہ پہنچے حماد اظہر صاحب۔ اور اچھی بات یہ ہوئی کہ جو سیاسی مخالفین ہیں، جو حماد اظہر صاحب کے لیڈر عمران خان کے دور حکومت میں جیلوں میں رہے، خواجہ سعد رفیق اور دیگر کئی، وہ اور وفاقی وزیر پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ اور دیگر کئی اور سیاسی مخالفین جو ہے حماد اظہر صاحب کو پرسہ دینے پہنچے ہوئے تھے۔ یہ ہماری روایات ہیں، یہ عمران خان صاحب جب سے سیاست میں آئے یہ روایات دم توڑ رہی تھیں مگر دوبارہ زندہ ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو یہ سیاسی طرز عمل اختیار کیا تھا کہ جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی رسم و راہ آپ نے نہیں رکھنی۔ اگر آپ کا بھائی ہے تو آپ نے اس کے گھر بھی نہیں جانا۔ اور یہاں تک کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو عمران خان نے کہا تھا کہ جو لوگ ہمیں چھوڑ جائیں گے ان کے بچوں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا، ان کے بچوں کو اسکول میں کوئی جانے نہیں دے گا۔ اور پھر یہ تک ہوا کہ ان کے بچوں کو پرابلمز ہوئیں، جو اسکولوں میں بچوں نے ان کے اوپر ہوٹنگز کی، اس طرح کے واقعات بھی کچھ ہوئے۔ یا جو ججز ہیں، یا وہ ابھی ریسنٹلی جو راشد نصیر کا مقدمہ چل رہا ہے عادل راجہ کے خلاف برطانیہ میں، بلکہ کل اس کی ہو گئی، اگلے ولاگ میں اس پر بات کروں گا، اس کی ہو گئی تھی، مکمل ہیئرنگ ہو گئی تھی۔ تو وہ بھی یہی تھا کہ بھائی انہوں نے میرے بچوں کی تصویریں، یونیورسٹیز کے نام اور سارا کچھ پتہ چھتا دے دیا تھا، تو لوگوں نے ان کو ہیریس کیا تھا۔ تو عمران خان کی سیاست تو یہ تھی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی اس سیاست کو جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہوئے حماد اظہر کو ایک مشکل وقت میں پرسہ دیا، اور حماد اظہر نے ایک اچھے بیٹے ہونے کا فرض ادا کیا۔ اور انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کیا، جب کل ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں اپنی اور اپنے خاندان کی طرف سے ان ہزاروں ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے والد کے جنازے میں اور قرآن خوانی میں شرکت کی، اور ان لاکھوں افراد کا بھی جنہوں نے افسوس کے پیغامات بھجوائے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی، تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین جنہوں نے ان کی یاد میں بہترین الفاظ کہے اور میرے والد میاں اظہر مرحوم کے لیے دعا کی، ہم ان کے بھی مشکور ہیں۔ میرے والد کی میراث شرافت، ایمانداری اور وفاداری ہے، جو صرف میرے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کی سیاسی کلچر کے لیے ایک اثاثہ اور شاندار روایت ہے۔ جو ہمارے پرانے سیاستدان تھے نا، یہ روایت تھی ان کے اندر، سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن غمی خوشی میں کبھی بھی ایک دوسرے کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ چلن عمران خان نے شروع کیا تھا۔ عمران خان کی پارٹی کے لوگ مخالف کے پاس تعزیت کے لیے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ عمران خان کیا کہیں گے۔ عمران خان تو خیر اپنوں کی تعزیت پر نہیں جاتے۔ بھی سعید چودھری صاحب نے مجھے کل پرسوں کہا، استاد محترم نے، کہ وہ جو عمران خان کا بیان آیا تھا 22 والا، تو اس میں تعزیت تھی حماد اظہر کے لیے،
میں نے کہا نہیں، وہ عمران خان کی ملاقات پہلے ہو گئی تھی اور ان کے انتقال کی خبر بعد میں آئی تھی، لیکن کل جو ملاقات ہوئی ہے وکلاء کی، اس ملاقات کا جو پیغام اور جو ٹویٹر پر بیان جاری ہوئے اس میں نہیں ہے تعزیت کا لفظ عمران خان صاحب کا۔ بھئی تعزیت تو اگر عمران خان صاحب خود نہ بھی کریں تو ایک اسٹیٹمنٹ تو جاری کی جا سکتی تھی، وہ بھی نہیں ہے۔ تو عمران خان کی روایات میں غمی خوشی میں شریک ہونا نہیں ہے۔ تو حماد اظہر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد سیاسی طور پر ایک شرافت کی میراث چھوڑ کر کے انہوں نے کبھی بھی کسی کے لیے، ہم نے کور کیا ہوا ہے ان کو، کبھی بھی کسی کے لیے کوئی سیاسی اختلاف، سیاسی تنقید کے علاوہ ذاتیات پر کبھی ہم نے ان کو جاتے نہیں دیکھا۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا، 3 بہنوں کا بھائی اور 2 کم سن بچوں کا باپ ہوں، اور مجھ سے زیادہ تکلیف اور دکھ میرے گھر والوں نے 2 سال سے زائد عرصے میں برداشت کی۔ ظاہر ہے کہ میں اس دکھ کی گھڑی میں اپنے گھر والوں، خصوصی طور پر اپنی والدہ کے ساتھ اب موجود رہنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ میں بے گناہ ہوں اور جعلی پرچوں کا نشانہ ہوں جن کا کوئی سر پیر نہیں۔ اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کروں گا اور انصاف طلب کروں گا۔ مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور نہ ملا تو استقامت اور صبر سے مزید جبر برداشت کروں گا۔ بے شک اللہ صابرین کا ساتھ دینے والا ہے۔ یہ آخری جملے جو ہیں ان کے، وہ ایک اعلان ہے ان کا کہ جی میں قانون کے سامنے سرنڈر کرنے جا رہا ہوں، میں عدالت کو بتاؤں گا کہ میرے اوپر جھوٹے مقدمے بنے ہوئے ہیں، مجھے غلط مقدمات میں پھنسایا گیا ہے، اور اگر عدالت نے انصاف دیا تو ٹھیک ہے ورنہ جیل کاٹ لوں گا۔ یہ ان کا ایک اعلان ہے، اور میں نے یہ اس لیے رکھا ہے کہ کبھی کبھی کچھ واقعات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں یا بدل دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے حماد اظہر صاحب اس طرح مفرور ہونے کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ والد کا سایہ جب سر پہ ہوتا ہے نا تو بندہ پھر کچھ بھی کر لیتا ہے، اور ظاہر ہے میاں اظہر صاحب نے ہی ان کو مجبور کیا تھا کہ آپ روپوش رہو۔ مجھے پتہ ہے کہ جس طرح احمد چٹھا روپوش رہے، ان کو بھی ان کے والد نے کہا ہوا تھا کہ نہیں آپ نے نہیں آنا، حالانکہ لوگ تانے دیتے تھے مخالفین کہ جی وہ اپنا میاں اظہر کو جیسے گرفتار کیا گیا تھا پچھلے دنوں، تو کہا گیا کہ جی وہ کیسے بیٹے ہیں کہ جی باپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور خود نہیں آ رہے۔ تو اس پر بھی مجھے پتہ ہے جب حامد ناصر چٹھا صاحب کے گھر پر احمد چٹھا کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے پڑتے تھے، تب بھی حامد ناصر چٹھا صاحب کہتے تھے کہ نہیں جی آپ نے نہیں آنا۔ جب بھی کسی طریقے سے رابطہ ہو جاتا تھا احمد چٹھا کا، میاں اظہر صاحب بھی اپنا حماد اظہر کو یہی کہتے رہے کہ جی آپ نے نہیں آنا واپس، کیونکہ میاں اظہر صاحب کو گرفتار کر کے تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ دیا گیا، لیکن حماد کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا ممکن نہیں تھا۔ تو بہرحال اب جب والد نہیں رہے تو پھر انہوں نے کہا کہ جی میں آ رہا ہوں، قانون کا سامنا کروں گا، عدالتوں نے ضمانت دی، انصاف دیا تو ٹھیک، ورنہ پھر جیل کاٹ لوں گا۔ تو یہ سرنڈر کرنے کا انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے، اور تحریک انصاف کے لیے مجموعی طور پر اب اچھے دن نہیں ہے۔ تاثر تو یہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد، جس میں اسپیشلی 9 مئی کے لیے آرڈرز تھے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جو 9 مئی کے مقدمات ہیں ان کا 4 ماہ کے اندر اندر ٹرائل مکمل کر کے فیصلے سنا دیے جائیں، جو کہ 8 اگست کو مکمل ہو رہے ہیں۔ لیکن صرف ایسا نہیں ہوتا نظر آ رہا، کئی اور مقدمات ہیں، جس طرح 2014 کے دھرنوں کے مقدمات بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اس میں بھی ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہوئی، کچھ بری ہو گئے، کچھ مقدمات لٹکتے آ رہے ہیں۔ لیکن جو ریسنٹ پاس کے مقدمات ہیں، یعنی اپریل 2022 کی تحریک عدم اعتماد کے بعد، اس میں پھر 25 مئی کا لانگ مارچ آپ کو یاد ہوگا، اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کی گئی تھی، درختوں کو آگے لگائی گئی تھی، اس لانگ مارچ کے مقدمات بھی ہیں۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے 28 اکتوبر کو لانگ مارچ شروع کیا تھا لاہور سے، جب وہ وزیر آباد پہنچے تو گولی چلی تھی، جس کے بعد وہ ٹانگ پر پلسٹر لگوا کے بیٹھ گئے تھے آ کر۔ اس کے بعد پھر 26 نومبر کو انہوں نے آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے لانگ مارچ کیا تھا، وہ مقدمہ ہے۔ ایک مقدمہ جو سب سے پہلے قائم ہوا تھا، یہ 14 اگست 2022 کا مقدمہ ہے، آپ کو یاد ہوگا، جس دن گرفتار کیا گیا تھا شہباز گل کو، جنہوں نے ARY پر ایک بیپر دیا تھا، فوج کے جو جونیئر افسران ہیں ان کو سینئر افسران کے خلاف اکسانے کا بیپر تھا کہ آپ جانور نہیں ہو، آپ کے اندر سوچ ہے، آپ سوچ کر فیصلے کریں، یسر اور نوسر کی طرح آپ نہ جائیں۔ وہ بڑا لمبا چوڑا بیپر تھا، اس میں ARY کی ایڈمنسٹریشن بھی ملوث تھی۔ شہباز گل اسی میں گرفتار ہوئے، جس میں ماسک چڑھاتے رہے، سانس پھول جاتی تھی، روتے رہے، پتہ نہیں وہ جو بھی ایک سین آپ نے دیکھا تھا شہباز گل صاحب کا، جس کا تانا کل
شہباز گل کو دیا اعظم سواتی نے، تو وہ مقدمہ بھی ہے۔ 14 اور 15 مارچ کا بدنام زمانہ مقدمہ جو سب سے بڑا مقدمہ ہونا چاہیے، جب عدالت، اسلام آباد کی عدالت سے اریسٹ وارنٹ لے کر اسلام آباد کی پولیس جب لاہور پولیس کے ساتھ آئی تھی، تو 2 دن تک پولیس کے اوپر کسی جنگجوانہ طریقے سے حملے کیے گئے تھے، پیٹرول بم چلائے گئے، گولیاں چلائی گئیں، گلیل چلائے گئے، پولیس کی گاڑیاں جلائی گئیں، ڈی آئی جی کا آنکھ پھوڑی گئی، کئی پولیس والے پھٹڑ ہو گئے، کئی زخمی ہو گئے، رینجرز بلانا پڑی۔ پھر لاہور ہائی کورٹ نے انٹروین کر کے پولیس اور رینجرز کو کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو وہ مقدمہ سب سے زیادہ سنگین ہونا چاہیے۔ میری نظر میں 9 مئی سے بڑا مقدمہ ہوا ہے، کیونکہ آپ نے کورٹ آف لا کے اوپر حملہ کیا ہے۔ عدالت کے اریسٹ وارنٹ کے اوپر حملہ جو ہے وہ عدالت کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ عدالتی زبان میں کہا جاتا ہے کہ عدالت کا بیلف جب جاتا ہے نا کسی تعمیل کے لیے، کسی کو ریکور کرنے، کسی کو احکامات دینے، تو عدالت بذات خود ہوتی ہے۔ تو جو پولیس جب اریسٹ وارنٹ لے کر گئی تھی تو عدالت تھی، تو وہ زیادہ سنگین مقدمہ ہے۔ اب اس مقدمے میں عمران خان صاحب کے سمن جاری ہو گئے ہیں لاہور سے، اور اپنا اس کے علاوہ شبلی فراز کو جو ہے وہ لاہور کی جو کینٹ کچہری ہے، انہوں نے شبلی فراز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، کیونکہ شبلی فراز ان دنوں عمران خان کے چیف آف اسٹاف ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ شہباز گل صاحب تو روپوش ہو گئے تھے، اب بھاگ گئے تھے، تو چیف آف اسٹاف تھے۔ تو اور کئی مقدمات میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں مسترد ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے علیمہ خانم صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اڈیالہ جیل میں جمع کرائی گئی دستاویزات یعنی پاور آف اٹرنی فوری طور پر واپس کرنے، دستخط کروا کے واپس کرنے کے لیے پٹیشن دائر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے درخواست ضمانت مسترد ہوئی ہے عمران خان کی، تو ہم نے اس فیصلے کو جو ہائی کورٹ سے اس فیصلے کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہے، تو لہٰذا فوری طور پر جیل حکام کو کہیں کہ جی وہ ہمارے پاور آف اٹرنی پر دستخط کروا کے ہمیں واپس بھیجیں، تاکہ عمران خان کی جو ہے وہ ضمانت کی مسترد ہونے کی درخواست کو چیلنج کیا جا سکے۔ تو یہ تو ہے پی ٹی آئی کے معاملات۔ اب اس میں جو فیض حمید کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مسلسل ایک وقت تک خبریں آتی رہیں جی اگلے ہفتے سزا ہو جائے گی، فلاں دن کو سزا ہو جائے گی، اب یہ ہو رہا ہے، اب وہ ہو رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور تاریخ دینے میں یقین ہی نہیں رکھتا کہ وہ عدالت کا معاملہ ہے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ سیاسی فیصلے پر تو بندہ بات کر سکتا ہے کہ جی فلاں پولیٹیکل پارٹی اتحاد سے نکل جائے گی، اتحاد میں شامل ہو جائے گی، لیکن میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جی فلاں بندے کو عدالت سے یہ سزا آ رہی ہے، فلاں بری ہو جائے گا؟ میں نہیں کہہ سکتا بھائی۔ اگر مجھے کوئی بتائے گا بھی کہ جی ہمارے پاس یہ اتھینٹک فیصلہ ہے، میرا خیال احمد نورانی کے ساتھ ہو گیا تھا نا، جب نواز شریف صاحب کا پاناما والا کیس تھا، تو انہوں نے خبر دے دی تھی کہ نواز شریف بری ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اگلے دن سزا ہو گئی، فیصلہ الٹ ہو گیا۔ تو فیصلے کے متعلق تو خبر ایڈوانس میں دینا، اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ کیا کیا الزامات ہیں، کیا کیا ہو سکتا ہے نا، ہم تاریخ دے سکتے ہیں، ہاں تاریخ بھی اندازے سے دے سکتے ہیں، جس طرح اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ بھئی 4 ماہ میں اپنے انسداد دہشت گردی کے مقدمات کے فیصلے سنانے، تو اس پر تو بات کی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں بری ہو جائے گا، فلاں کو فلاں سزا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن فیض حمید کے معاملے میں ایسا ہوتا رہا، اور پرسنلی مجھے پتہ ہے کہ صحافی جو تھے وہ خود سے یہ خبریں گھڑا نہیں کرتے تھے، ان کو بتائی جاتی تھی کہ اب یہ ہو رہا ہے۔ لیکن اب جو ایک بڑے صحافی ہیں پاکستان کے، زاہد گشکوری صاحب، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ 14 اگست سے پہلے یا 14 اگست تک فیض حمید کے کورٹ مارشل کا فیصلہ آ جائے گا۔ 12 اگست کو وہ گرفتار کیے گئے تھے، 1 سال ان کو وہ چلا ہے، اور 1 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کورٹ مارشل کے لیے۔ تو لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نئی شہادتیں تھیں، فیض حمید بیمار ہو گئے تھے، ان کے ایک وکیل باہر چلے گئے میاں اشفاق، اور دوسرے وکلاء جو ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، لیکن جو سینئر اصل جو ان کے قونصل تھے وہ جو سرپرستی کر رہے تھے ان کے اپنے وکیلوں کی، وہ باہر چلے گئے ہوئے ہیں۔ لیکن اب ان کا خیال یہ ہے، زاہد گشکوری صاحب کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ 14 اگست سے پہلے ان کو فیصلہ آ جائے گا، اور کبھی امکان تو ظاہر سزا کا ہے، کیونکہ کافی ساری نئی شہادتیں، وہ ڈیلے کی جو وجہ بتا رہے ہیں کہ جی نئی شہادتیں سامنے آ گئی تھیں، دوبارہ سے انویسٹیگیشن کرنی پڑی، دوبارہ سے چیزیں سامنے لانی پڑی، اسی وجہ سے ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا رہا۔ بنیادی طور پر تو ان کو ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے، اسلام آباد کا،
وہ ان کے اوپر مقدمہ تھا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جنہوں نے حلف کی خلاف ورزیاں کی ہیں، سیاست میں مداخلت کرتے رہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، تو وہ، اور پھر 9 مئی کے مقدمے میں بھی کہا گیا کہ جو ان کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئی ہیں کہ ان کا کتنا ایک ہاتھ ہے، تو کافی ساری چیزیں ان کے اگینسٹ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے معاملے کی ان کے اوپر جو ہے وہ ٹاپ سٹی کا ہی تھا، تو اسی میں اور کیا سزا ہو رہی ہے یا بری ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ لیکن 14 اگست کی ڈیڈ لائن ایک بار پھر آ گئی ہے، اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہوئے امریکہ، مارکو روبیو سے ان کی ملاقات ہونی ہے۔ امریکہ میں وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے، کیونکہ پاکستان کو سربراہی ملی تھی، تو اسی سلسلے میں وہ گئے ہوئے تھے، اور اب خبریں ہیں کہ جی مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے، اور کافی امریکن تھنک ٹینک سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی۔ اب یہ دورہ امپورٹنٹ ہے، یہ پری شیڈیولڈ تھا۔ یہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے جب پہنچے ہوئے ہیں نا، تو اس سے پہلے کا دورہ یہ طے تھا، کیونکہ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اچانک گئے اور امریکی وزیر خارجہ مل گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے، پرانا دورہ شیڈیول دورہ تھا۔ اب اس کا ہوگا یہ کہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب سے جب مارکو روبیو نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ٹرمپ کی ملاقات کے بعد رابطہ کیا تھا، تو شہباز شریف صاحب نے مارکو روبیو کو کہا تھا کہ جی ہم منتظر ہیں، صدر ٹرمپ صاحب پدھاریں ہمارے ہاں، اور آپ بھی آئیں، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ تو جو ٹرمپ کے دورے پاکستان کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان وہ آئیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور دوسرا ظاہر ہے کہ بقول سہیل وڑائچ کہ ٹرمپ کی اور فیلڈ مارشل کی ملاقات میں فیلڈ مارشل نے بمبو مارا تھا ٹرمپ کو، انہوں نے ذرا ٹیسٹر لگایا کہ دیکھیں کہ کتنی محبت ہے عمران خان کے لیے ان کے دل میں، تو انہوں نے پوچھا تھا، کہا تھا بلکہ کہ دیکھیں جی وہ ہمارے پاس ایک 9 مئی جیسے واقعات ہوئے ہیں، اور ایک پولیٹیکل پارٹی، یہ گروپ جو ہے اس میں ملوث ہے، اور یہاں پر بھی آپ کے ملک میں بھی جو آپ کے شہری ہیں، جو ڈیول نیشنل ہیں، پاکستان اور امریکہ کے شہری ہیں، وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو ذرا آپ نظر کرم کریں۔ تو انہوں نے بات بدل دی تھی، انہوں نے عمران خان کا ذکر تک نہیں کرنا مناسب سمجھا تھا، تو جسے سمجھایا گیا کہ ٹرمپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، انہوں نے دلچسپی ہی نہیں لی تھی، پی ٹی آئی والے طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی، جب ان کے صاحبزادے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ تو گولڈ سمتھ کے نواسے ہیں، وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے گولڈ سمتھ کے نواسوں سے ملاقات نہ کرے، اتنی بڑی ان کی لابنگ ہے، ظاہر ہے وہ جو یہودی لابنگ ہوتی ہے اس کا حوالہ وہ دے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ اس ملاقات کو سمجھا جا رہا ہے، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ افسوسناک خبر ہے جی گھوٹکی سے، ایک خاتون ٹک ٹاکر، لیکن وہ کوئی پروفیشنل ٹک ٹاکر نہیں تھی، گھر میں بس شوقیہ ٹک ٹاک بناتی تھی، سمیرہ راجپوت، ان کی لاش اپنے گھر میں مردہ پائی گئی۔ ان کے بھائی کو اطلاع ملی، بھائی کا نام ہے صدام راجپوت، وہ لوڈر نہیں ہوتا موٹر سائیکل پر، لوڈر ہیوی موٹر سائیکل والا، اس پر وہ پٹھے گھاس جو ہے نا وہ سپلائی کرتا تھا، تو اسی کے اوپر پہنچا تو گھر دیکھا کہ ان کی بہن جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، اپنا فوت ہو گئی ہوئی ہیں۔ انہوں نے چارپائی پر رکھا، لوڈر پر رکھا، اور میت جو ہے وہ لے گئے ہاسپٹل، اور ایف آئی آر انہوں نے درج کروانے کے لیے درخواست دی علی راجپوت جو خاتون کے شوہر ہیں ان کے اوپر، انہوں نے کہا کہ ان کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم جب میں بات کر رہا ہوں تو میری بات ہوئی تھی نیاز چنا صاحب، ایک نوجوان صحافی ہیں گھوٹکی کے، ان سے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ جی پوسٹ مارٹم جو ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے، البتہ جو لڑکی کے اہل خانہ ہیں ان کا الزام یہ ہے کہ ان کو ان کے شوہر نے قتل کیا ہے۔ آئے روز یہ خبریں آ رہی ہیں، آئے روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں عورتوں کے اوپر تشدد۔ کل ہی ایک پرسوں ایک خبر تھی، کراچی میں ایک بچی کو شادی کی پہلی رات ہی شوہر نے تشدد کیا تھا، وہ انتقال کر گئی۔ تو روزانہ کی بنیاد پر بلوچستان والا واقعہ، اس دن جھنگ میں ایک بچی کو بس سے اتار کر قتل کر دیا گیا، یونیورسٹی کی بچی تھی۔ روزانہ کی بنیاد پر خواتین پر تشدد ہو رہا ہے، اور ہم ایک خواتین کے حوالے سے ایک کمزور جو ہمارے اپنا شہری ہیں نا ان کے حوالے سے ایک وحشی معاشرہ بنتے جا رہے ہیں۔ اپنا مدارس میں بچے محفوظ نہیں ہیں، سڑکوں پر بچیاں محفوظ نہیں ہیں، عورتیں محفوظ نہیں۔ آپ کیسی کیسی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کہ ایک برقعے میں جا رہی عورت، مطلب بے پردہ عورت کے لیے تو کہتے ہیں نا کہ جی بے پردہ تھی اس لیے چھیڑ خانی اس کے ساتھ ہونا لازمی ہے، ایسا کہتے ہیں نا، لیکن برقعے میں جو جا رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی چھیڑ خانیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ وحشی معاشرہ جو کہلاتا ہے نا، ہم اس طرف جا چکے ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔